وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی طہارت کے احکام کا ایک نیا حلقہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس حلقے میں 2 یا 3 اہم موضوعات پر بات ہوگی۔ پہلا موضوع ہے لحم خنزیر، سور کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سور کا گوشت یہ ناپاک ہے، جانور ناپاک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لحم خنزیر فإنہ رجس، لحم خنزیر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رجس قرار دیا ہے، ناپاک ہے، اگر لگ جائے تو اس کو چاہے کسی چیز کو لگے یا بدن میں لگے اس کو دھونا لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہمارے درپیش ہے، مردہ انسان۔ مردہ انسان نجس ہے کہ یا طاہر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المسلم لا ینجس۔ ایک اور روایت میں ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، المسلم لا ینجس حیا او میتا، حیا ولا میتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلم نجس نہیں ہوتا ہے چاہے زندہ ہو کہ یا مردہ ہو۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلے پر ہم بات کریں گے، وہ ہے انسان کا منی۔ مطلب یہ کہ انسان جس پانی سے پیدا کیا جاتا ہے اس بارے میں حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ اس کے دلائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ منی انسان کی اصل ہے، اسی سے انسان بنا ہے۔ اگر وہ چیز جس کی بنیاد پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، اگر اسی کو نجس یعنی غیر طاہر، ناپاک اور پلید قرار دیا جائے تو پھر پورے کا پورا انسان پلید اور ناپاک شمار کیا جائے گا۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے طاہر ہے نجس نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کئی احادیث پائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح مسلم کے اندر پائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے تھے۔ یعنی دھویا نہیں گیا، کھرچ کر نکالا گیا۔ جب کھرچ کر نکالا جاتا ہے تو اس کے اثرات کچھ نہ کچھ کپڑے میں باقی رہتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ صرف ایک تنزیہی طور پر کپڑے سے منی کھرچ کر نکالا گیا لیکن دھویا نہیں گیا۔ وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں دھویا کرتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے، لیکن پانی سے دھونے کے نشانات آپ کے کپڑے میں موجود ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ پانی سے دھونے کے باوجود اس کے کچھ نشانات باقی رہ جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر منی پورے کے طور پر ناپاک ہے تو مکمل ختم کرنا چاہیے تھا، کوئی اثر اس کا باقی نہ رہے۔
جیسا کہ دارقطنی کی ایک روایت ہے، جب منی خشک ہوتی ہے تو میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی، اور جب تر ہوتی تو اسے دھو دیا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منی ناپاک چیزوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو پاک چیزوں ہی میں شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ودی اور مدی، یہ تو دو چیزیں ہیں، لیزدار چیزیں انسان کے جسم سے نکلتے ہیں۔ مدی اس وقت نکلتا ہے آدمی کے اندر اگر شہوت پیدا ہو، منی سے پہلے مدی اس کے جسم سے نکلتا ہے، یعنی وہ پانی جو اچھلتا ہوا نہیں بلکہ لیزدار پانی منی سے پہلے نکلتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور پانی جس کو ودی کہا جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے پیشاب، مدی اور منی کے علاوہ ایک پانی نکلتا ہے، عام طور پر یہ بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، یکفیک ان تاخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث ترى انه قد اصاب منه۔ تو اس سلسلے میں احادیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ آدمی پوری طریقے سے اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور جہاں تک کپڑے کا سوال ہے، کپڑے پر ودی یا مدی اگر پانی پڑ جائے تو اس پر چھینٹے مارنا کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا، یکفیک ان تاخذ کفا من ماء، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہاتھ میں پانی لو، اور فتنضح به ثوبک، جس کے ذریعے آپ اپنے کپڑے پر چھینٹے مار دو، حیث تری انہ قد اصاب منہ، جہاں کہیں یہ چیز آپ کے کپڑے میں لگی ہے دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس طریقے سے آپ کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں۔ اب رکھے ایک سوال، مردار کا چمڑا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ اگر اس کو دباغت دے دیا جائے تو پھر وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اب رہ گیا کتے کا مسئلہ، اس کے جوٹے کے بارے میں تو بات آ چکی ہے۔ کتا بذات خود ناپاک ہے، اگر وہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز نجاستوں کے باب میں آتی ہے، وہ ہے شراب یا شراب سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں یہ پاک ہیں کہ ناپاک ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے راجح قول یہی ہے، اس کی جو ناپاکی ہے شراب کی وہ معنوی ہے، حسی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے، اور اس کا جو شراب کا بدن جو ہوتا ہے، جس کو شراب یعنی شراب بذات خود اگر ہمارے اپنے جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ حکماً وہ ناپاک ہے، اس لیے کہ اس کو الکحل کہا جاتا ہے، وہ کئی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آج کل سینیٹائز کرنے والی چیزوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسی کو ناپاک قرار دیا جائے تو پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دینا پڑے گا، بلکہ خوشبو کے اندر بھی یہی چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے کہا کہ حقیقت میں یہ حکماً ناپاک ہے اور جسماً پاک ہی ہے، اس کے لگنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔